بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہے۔ بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں اور قدم قدم پر دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں انسان دعاؤں کی کثرت رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتا رہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آغاز میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، تمہارے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھ کر کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، لہذا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے نیکیاں دکھلاؤ۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی یہاں سے جہنم قیدی رہا کیے جاتے ہیں، اور رمضان کے ہر دن رات میں مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت تک، دوسرے عادل حکمران کی دعا، اور تیسرے مظلوم شخص کی دعا جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پروردگار کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار سامنے آؤ، اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ آواز لگاتا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی مغفرت کی جائے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عمل سے انسان کی مرادیں تو پوری ہوتی ہی ہے، اس کا عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہوتا ہے، اور یہ تعلق رفتہ رفتہ انسان کو نیکیوں کا عادی اور برائیوں سے دور کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض مرتبہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، ہم نے رمضان میں فلاں دعا مانگی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بے توجہی کے ساتھ چند الفاظ زبان سے ادا کر لیے جائیں، بلکہ دعا یہ ہے کہ ایک بندے کی طرح پوری عاجزی، انکساری اور احتیاج ظاہر کر کے اور دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگی جائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا جو قلب کی غفلت کے ساتھ مانگی جائے، جو قلب کی غفلت کے ساتھ مانگی گئی ہو۔ میرے بھائیوں، لہذا دعا جب بھی کی جائے حضور قلب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرام غذاؤں کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، بہت سے پریشان حال لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رب یا رب، مگر ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں دعا کیسے قبول ہو؟ میرے بھائیو، لہذا
کم از کم رمضان کے مہینے میں اس بات کا خاص اہتمام ضروری ہے کہ انسان کی روزی حلال ہو۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا کھانا حلال ہو، پہننا حلال ہو، لباس حلال ہو، اور پھر حضور قلب کے ساتھ دعا کی جائے، دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ رمضان میں جو بھی دعا کرے صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے علاوہ اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ملک، اپنے ملت اور پورے عالم اسلام کی صلاح و فلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی مبارک ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔